بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہماری ویڈیو ہے علی نواز آن لائن چینل پر 901، جس میں ہم نے آپ کو دکھایا ہے کہ رافضیوں کا ایک چینل ہے مہربان ٹی وی، جھوٹا چینل، ساری من گھڑت اور جھوٹی باتیں وہ اپلوڈ کرتا ہے۔ اس نے ایک جھوٹی ویڈیو اپلوڈ کی تھی، امام مہدی کا ظہور، اور اس میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر جھوٹ باندھا تھا کہ حضرت امام علی علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ امام مہدی کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی کون سی ہے، تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان کی آمد کی نشانی یہ ہے کہ کعبے کا طواف رک جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، آدمی ایک دوسرے کو چھونے سے کترائیں گے، کوئی آدمی کسی کو کھانا دینے جائے گا تو وہ کھانا نہیں لیں گے، نیک لوگ گھروں میں اذانیں دیں گے۔ یہ ساری من گڑت جھوٹی باتیں اس نے بیان کی۔ ہم نے اس کا رد کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی یہ باتیں جو بتا رہے ساری جھوٹی ہیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو فتنہ برپا ہوگا، خانہ کعبہ ویران نہیں ہوگا بلکہ طواف ہو رہا ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، صرف فساد ہوگا، فتنہ ہوگا، مسلمانوں پر ظلم ہوگا۔ تو مسجد حرام کے اندر خانہ کعبہ کے قریب حجر اسود کے ساتھ حضرت امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ یہ شیعہ سنی کتب میں موجود ہے۔ جب ہم نے یہ جھوٹ دکھایا، بتایا کہ یہ سارا جھوٹ ہے ان کا، مہربان ٹی وی کا، تو مہربان ٹی وی نے جس پر مہربانی کی ایک رافضی پر، اس نے پھر ہمیں دیا جواب کہ جناب علی، یہ علی نواز جو ہے یہ جھوٹ باندھا اس نے مہربان ٹی وی پر۔ ہم آپ کو 3 دلیلیں دیتے ہیں، ان میں سے ایک شیعہ کی کتاب اور 2 دلیلیں جو بخاری سے دیں وہ ساری فیک، جھوٹی۔ شیعہ کی کتاب جو تھی وہ الشیعۃ والرجعۃ، جلد 1 صفحہ میں 148 پہ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طواف رک جائے گا، مسجدیں ویران ہوں گی، باقی جتنی جو جھوٹ اس نے باندھے تھے، گھروں پر اذان ہوں گے، آدمی ایک دوسرے کو نہیں چھوئے گا، کوئی کسی سے کھانا نہیں لے گا، یہ کوئی بات نہیں۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ من گھڑت ان کا قصہ ہے۔ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں من گھڑت باتیں ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے الاصول من الکافی، جلد اول صفحہ نمبر 448 پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ کی ضرورت ہوئی جب آپ بچے تھے، تو جناب ابو طالب نے آپ کو قریب کیا تو اپنے پستان سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جناب ابو طالب کے پستانوں میں دودھ آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو طالب کا جو پستانوں سے دودھ پیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کی من گھڑت باتیں۔ تو الشیعۃ والرجعۃ یہ کون سی کتاب ہے؟ من گھڑت، کوئی سند نہیں، صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ امام حسن پر جھوٹ باندھتے ہیں، امام حسین پر جھوٹ باندھتے ہیں، کوئی ایسی حقیقت نہیں اس بات کی۔ اور اصل بات یہ کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے جب مسلمانوں پر ظلم ہوگا، خانہ کعبہ کا طواف کے دوران ہی آپ سے بیعت ہوگی، خانہ کعبہ بھی آباد ہوگا، مسجدیں بھی آباد ہوں گی۔ اس نے یہ سارا جھوٹ گڑا تھا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے حکومت کری کہ اب ہاتھ میں نہ ملائیں، تو وہ بھی لے لیا، پھر اذانیں ہوئیں وہ بھی لے لیا، خانہ کعبہ کا طواف رک گیا وہ بھی لے لیا، مسجدوں میں آنا بند ہو گیا وہ بھی لے لیا۔ موجودہ حالات کی ساری باتیں لے کے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ باندھا۔ تو مہربان ٹی وی نے جس پر مہربانی کی اس نے ہمیں جواب دیا، لو جی مولوی علی نواز کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو بخاری نہیں پڑھی۔ بخاری میں یہ ہے کہ ایک حبشی شخص خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرائے گا، بخاری میں حدیث ہے 1591، اور آگے بھی اس نے پڑھی حدیث 1593 کہ خانہ کعبہ ویران ہوگا اور حج معطل ہو جائے گا۔ دیکھو جی مولوی علی نواز کو پتہ نہیں ہے، یہ سارا جھوٹ ہے۔ یہ جاہلوں سے باتیں آپ کی چل سکتی ہیں، اہل علم سے نہیں۔ 1591 حدیث اور 1593 حدیث جو ہے اس میں یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کے بعد بھی بیت اللہ کا حج ہوتا رہے گا، عمرہ ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جا کے جب مسلمان نہیں رہیں گے تو اس کے بعد جا کے خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا۔ یہ بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دجال کو قتل کریں گے، اسی دوران پھر یاجوج ماجوج آئیں گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے عیسیٰ علیہ السلام دعا مانگے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، مر جائیں گے، اس کے بعد ایک مسلمانوں کی حکومت ہوگی، خانہ کعبہ آباد ہوگا، مسجدیں آباد ہوں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوا بھیجے گا، مسلمانوں کی بغلوں سے گزرے گی، سارے مسلمان آہستہ آہستہ فوت ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ اس وقت پھر یہ حبشی آئیں گے، فتنہ برپا کریں گے اور خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو یہ آخر وقت یہ بات ہے، یعنی کہ نشانیاں دو ہیں، علامات صغرا اور علامات کبرا۔ علامات صغرا جو آج کل ہیں کہ قتل زیادہ ہو جائے گا اور لڑائیاں جھگڑے ہوں گے، اور علامات کبرا کیا؟ امام مہدی علیہ السلام کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال، یاجوج ماجوج، یہ علامات کبرا ہیں۔ تو علامات کبرا کے اینڈ پہ خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا۔ تو ہماری بحث کس پر تھی؟ اس پر تھی کہ یہ کہہ رہا تھا کہ امام مہدی کے آنے سے خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا اور مسجدیں ویران ہو جائیں گی اور اذانیں دیں گے لوگ، یہ سارا جھوٹ تھا۔ یہ اینڈ پہ جو خانہ کعبہ کا طواف رکے گا وہ علامات کبرا کے بعد، یعنی آخر میں جب مسلمان ہی نہیں رہیں گے تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ خانہ کعبہ کو گرائیں گے۔ اس بات کو یہاں فٹ کرنا، یہ مہربان ٹی وی نے جس پر مہربانی کی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے، اور ہماری بحث کس بات پر ہے؟ اس بات پر ہے کہ اس مہربان نے جھوٹ بولا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے درمیان جو باتیں کی یہ ساری جھوٹی ہیں۔ اینڈ والی بات کو لے کے تو یہاں فٹ کرنا یہ بھی ان کا جھوٹ ہے، اور آئندہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اس مہربان ٹی وی کے کرتوت، اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح یہ دھوکے میں ڈالتے ہیں، آپ کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، صرف اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے یہ جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو مہربان ٹی وی صاحب، آپ نے جس پر مہربانی کی ہے اس کے تو ہم نے پرکچے اڑا دی ہیں۔ اس نے جو دلیلیں دی تھی ساری جھوٹی فیک تھی، وہ دلیلیں علامات کبرا کے بعد والی ہیں۔ آپ کی اور ہم نے آپ پر جو کاری ضرب کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے کعبہ کا طواف رک جائے گا، مسجدیں ویران ہو جائیں گی، اذانیں ہوں گی۔ یہ آپ کا جھوٹ ہم نے پکڑا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کے وقت یہ ساری باتیں نہیں ہوں گی۔ دوستو آپ بھی غور کریں، ہر ایرے گہرے کی بات پہ اعتبار نہ کریں۔ ایسے جھوٹوں کو ہم پکڑیں گے، ہم آپ کو بتائیں گے، انہیں تکلیف ہوگی، پھر اس طرح جواب دیں گے اور پھر ذلیل اور خوار ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔